مکمل کہتا ہے تو یاسین بھی مصطفیٰ ہے۔ انسان سوچتا ہے مصطفیٰ کو کہوں تو کیا کہوں، یہ کہوں تو وہ مصطفیٰ ہے، وہ کہوں تو وہ مصطفیٰ ہے، ایسا کہوں تو ویسے مصطفیٰ ہے، ویسا کہوں تو ایسے مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کو کہوں تو کہوں، یہی تمناؤں کا ہجوم لے کر کے تاجدار عشق بریلی کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے محبت کے یمین ذرا ترس محبت دے، آقا کو کہوں تو کیا کہوں، آقا کو بولوں تو کیا بولوں، آقا کو پکاروں تو کیسے پکاروں۔ اگر حضور کو یہ کہتا ہوں تو وہ مصطفیٰ ہے، وہ کہتا ہوں تو وہ مصطفیٰ ہے۔ ان کی زلف کو واللیل کہتا ہوں تو ان کا چہرہ والضحیٰ ہے، اگر ان کے چہرے کو والضحیٰ کہتا ہوں تو ان کے رخ کی تابانی والشمس ہے، اگر ان کے رخ کی تابانی کو والشمس کہتا ہوں تو ان کی زبان علم نجعل لہو، ان کی نگاہ علم نجعل لہو عینین ہے، ان کی زبان علم، ان کی زبان ولسان و شفتین ہے، ان کی گفتار وما ینطق عن الہوا ہے، ان کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہے۔ کہوں تو کیا کہوں، اعلیٰ حضرت نے درس دیا، سن کچھ مت کہا، خود مصطفیٰ سے پوچھ لے، ہاتھ جوڑ ادب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر، یا رسول اللہ کہوں تو کیا کہوں، آپ کو پکاروں تو کیسے پکاروں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں میں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ تکلیف ہوگی بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، میں ڈر اس رہا ہوں کہ کب لقمہ نہ مل جائے۔ اسی لیے آئیے محبتوں کے ساتھ نعت کا دو شعر سن لیجیے بڑی جلدی کے ساتھ۔ الحمدللہ میں بہت بہترین حافظ ہوں، ابھی قاری صاحب کو بلائیں گے، 6 روز کی تراویح پڑھاتا ہوں، 7 رمضان کو مدینہ جاتا ہوں، اس میں بھی لقمے سے ڈر نہیں لگتا لیکن اسٹیج پہ لگتا ہے کبھی کبھی۔ آئیے محبتوں کے ساتھ نعت کا دو شعر سنیے اہل علم کی توجہ کے ساتھ۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور حضور کو پکار کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اس انداز سے نہیں، ذرا حضور کو محبت سے ایک بار پوری ایمانداری کے ساتھ میں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا لبیک کا معنی کیا ہوتا معلوم ہے؟ علماء کے قدم کے ذرات لگے ہوئے ذرات کو اپنی نقابت کی سنہری جالیوں کا غازہ بناتا ہوں۔ لبیک کا معنی ہوتا میں حاضر ہوں۔ جب حضور صحابہ کی ترتیب دیتے تھے تو صحابہ سے جب پوچھتے تھے، صحابہ خطاب 2 طرح کا کرتے تھے۔ ایک یہ کہتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ دوسرے نظریات کے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، میری اولادیں آپ کے لیے حاضر ہے، میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، یہ سارے مال و متاع آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی حضور کی امانت ہے کہ نہیں؟ مرنا تو ایک دن سب کو ہے، کوئی کینسر سے مر رہا ہے، کوئی کوڑ سے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، کیوں نہ ہم حضور کے نام پر مر کر کے اپنی زندگی کو امر کر دیں۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ایک دن ہمیں دنیا سے یوں بھی ہی تو جانا ہے۔ تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ اور ذرا بلند آواز سے اگر ڈر نہیں ہے تو محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ٹینشن نہیں لیجیے گا، وہ دن بہت دور آنے والا ہے کہ ہر روایت سے کٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے کٹ کے آیا ہے، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے۔ دشمن آقا کو خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے، دشمن آقا کو خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ ٹینشن نہیں لیجیے گا آپ، درد انشاءاللہ زندگی امر ہے۔ اگر 1 منٹ اور اجازت دینے والا تو ایک بات کہہ دیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حبیب ابن زید۔ کیا نام تھا؟ ذرا زور سے، حبیب ابن۔ اچھا ہم کیوں ڈرتے ہیں اپنی جان گنوانے کے لیے، مرنے کے لیے کیوں ڈرتے ہیں؟ دوستی ہوتی ہے کہ جان چلی جائے گی، یا ڈرتے ہیں کہ پیچھے ماں باپ ہیں، آل ہے، اولاد ہے، اس لیے ڈرتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن زید تھے، مسیلمہ نے حضور کو خط لکھا اور اس نے 2 شرط لکھی۔ مسیلمہ بادشاہ تھا اور بڑا بادشاہ تھا، بہت فوج اور سپہ سالار تھی اس کے پاس۔ اس نے حضور کو لکھا کہ غور سے سنیے، اس نے حضور کو لکھا کہ معاذ اللہ محمد تمہارے بعد میں اللہ کا پیغمبر ہوں، معاذ اللہ۔
ایک یہ شرط منظور کر لی جائے یا دوسری یہ شرط کہ آدھا عرب تمہارا آدھا عرب ہمارا، تب میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا ورنہ جنگ ہوگی۔ حضور کے پاس جب خط آیا حضور نے پڑھا، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے خط پڑھنے کے بعد کہا، خط کا جواب لکھا، حضور نے فرمایا مسلمہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ حضور نے خط دیا، کہا یہ بتاؤ کہ کون جا کر کے مسلمہ کے دربار میں یہ خط پڑھ کر کے سنائے گا؟ حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے۔ ان کی کتنی اولاد تھی جانتے ہیں آپ؟ ان کی 11 اولاد تھی۔ کتنی اولاد؟ 11 اولاد تھی۔ حضرت حبیب ابن زید گئے، اللہ کرے کہ وہاں تک پہنچ جائیں جہاں تک عشق پہنچتا ہے۔ یزید مسیلمہ کا دربار ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں اور جہاد فی سبیل اللہ و عاشق فنا فی اللہ فی رسول اللہ میں حضرت علامہ اسماعیل ابن قیم لکھتے ہیں کہ حضرت حبیب ابن زید پہنچے وہاں، اور پہنچنے کے بعد دربار تخت پر بیٹھا ہوا ہے مسیلمہ، چاروں طرف سے اس کی فوج کھڑی ہوئی ہے، سپہ سالار ہے، فوج ہے، بادشاہ بیٹھا ہے تخت پر۔ مسیلمہ کے دربار میں پہنچے، داہنی طرف سے تلوار نکالا اور مارا زمین پر زور سے، داہنی طرف تلوار کھڑی ہوئی، بائیں طرف سے تلوار نکالا، پھر زمین پر مارا، بائیں طرف تلوار کھڑی ہوئی۔ مسیلمہ سے حضرت حبیب بن زید نے کہا، مسیلمہ پہچانا میں کون ہوں؟ مسیلمہ نے کہا ہاں میں پہچان گیا کہ تو محمد کا غلام ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ کیا کہا؟ میں پہچان گیا۔ حضرت حبیب ابن زید نے کہا میں نے تو ابھی بتایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں، تو کیسے پہچان گیا؟ کہا سن، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، دربار میرا، بادشاہ میں، فوج میری، میرے دربار میں ایسی جرأت صرف محمد کا غلام کر سکتا ہے کہ دنیا پہ صرف ایسا انسان محمد کا غلام ہے جو جان دینے سے نہیں۔ اس کے بعد آیا، خط لیا، خط کو پڑھ کر کے حضرت حبیب ابن زید نے خط دیا۔ دربار میں خط پڑھنے والا ہوتا تھا، پوری رعایا بیٹھی ہوئی، خط پڑھا، حضور نے خط لکھا، مسیلمہ سن، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ جیسے اتنا سنا دربار میں آگ بگولا ہو گیا، تلوار نکالا، حضرت حبیب ابن زید کا داہنا ہاتھ کاٹا۔ اس کے بعد حضرت حبیب ابن زید سے کہتا ہے بتا میں جھوٹا ہوں کہ محمد جھوٹے ہیں؟ حضرت حبیب ابن زید کہتے ہیں سن، تو میرا ہاتھ کاٹ کے سمجھتا ہے کہ میں بات بدل دوں گا، تو جھوٹا ہے، میرے آقا سچا ہے۔ ارے کیا آپ تو کہہ رہے سبحان اللہ، اللہ جانے کہاں ہیں آپ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ دل سے سبحان اللہ۔ کہا کہ پھر بائیں ہاتھ کاٹا، داہنا پیر کاٹا، بایاں پیر کاٹا، حضرت حبیب ابن زید زمین پر گر گئے۔ حضرت حبیب ابن زید سے اس کے بعد آنکھ کے پاس تلوار رکھ کر کے مسیلمہ کہتا ہے بتا کہ اب تو بتا کہ میں کون ہوں اور محمد کون ہے؟ حضرت حبیب ابن زید نے کہا سن، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، سچے ہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، قیامت تک ان سے اچھا نہ کوئی آئے گا۔ اتنا مسیلمہ نے سنا، حضرت حبیب ابن زید کو شہید کر دیا۔ حضور کے پاس خبر آئی، حضور نے حضرت حبیب ابن زید کی اولادوں کو بلایا، 11 اولاد کو، جس میں 3 ایسے بچے تھے جو عقل و شعور والے نہیں تھے، اس حد تک نہیں پہنچے تھے، باقی جتنی اولادیں تھیں سب عقل و شعور والی تھی۔ حضرت حبیب ابن زید کی اولاد کو سامنے کھڑا کیا، کہا تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تم کچھ کہنا چاہو گے؟ حضرت حبیب ابن زید نے ایک جملہ کہا تھا، کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو دنیا کی ہر مشکل آسان ہے ہمارے لیے۔ کہنے سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں، جس طرح میرا باپ مسیلمہ کے دربار میں جا کر کے اس کو جھوٹا کہا ہے، ہم ایک ایک بھائی جائیں اور اس کے دربار میں اسے جھوٹا کہہ کر کے آئے تاکہ آپ کی سنت ادا ہو جائے اور میرے باپ کا عشق پرچار ہو جائے۔ تو ذرا آپ غیرت ایمانی اگر ہے تو دونوں ہاتھوں کو جذبہ خانیہ جوش مسلمانی کے ساتھ آقا کی محبت میں اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ نہیں دیا حضور کے لیے؟ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ ہاتھ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ میری صحت میں کوئی کمی پڑ جائے گی یا علماء کی صحت میں کوئی فرق پڑ جائے گا، آپ کا ہاتھ بھی ناز کرے گا کہ میں ایسے جسم میں ہوں جو ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں،
میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں۔ حسان ان کے حسن کی مدحت میں کھو گئے جب آئے بارگاہ رسالت مآب میں۔ آج کے اسی تخیلات و نظریات و فکر و افکاریات کے ساتھ میں آقا کی مدح و ثنا کے لیے مداح رسول انعام جناب محترم رضوان نظامی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ اس شعر کے ساتھ آواز محبت دیتا ہوں کہ حیات یوں ہی ہے عشق شہ خدا کے بغیر، حیات یوں ہی ہے عشق شہ خدا کے بغیر، مریض جیسے تڑپتا رہے دوا کے بغیر، کہ جمال حضرت یوسف پہ ہی قلم مت روک، کتاب حسن ادھوری ہے مصطفیٰ کی۔